بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز نے گزشتہ دنوں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا جس کا موضوع تھا ساؤتھ ایشیا ایٹ 75 پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. یہ کانفرنس 3 روز جاری رہی جس میں پاکستان بھر کی جامعات اور کالجز سے، اسی طرح بھارت، یو کے، ترکی اور چائنا سے اسکالرز نے فزیکلی اور آن لائن شرکت کی. اس کانفرنس کے مجموعی طور پر 18 سیشن ہوئے جن میں تقریباً 120 کے قریب تحقیقی مقالہ جات پیش کیے گئے اور اسکالرز نے تھیم کے مطابق مختلف موضوعات پر اپنی تحقیق پیش کی. بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی اس کانفرنس میں پارٹیسپیشن کی، اس کو اٹینڈ کیا، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس کانفرنس کو اٹینڈ نہیں کر سکے. تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے طلباء و طالبات اور ایسے اسکالرز جو اس کانفرنس میں براہ راست شریک نہیں ہو سکے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، ان کو اس کانفرنس کا ایک اوور ویو دیا جائے کہ یہاں پر کیا باتیں ہوئیں، اسکالرز نے کیا کام پیش کیا اور ان پر کیا ڈبیٹس ہوئیں. تو اس کانفرنس کے حوالے سے ہم 3 مختلف ویڈیوز بنا رہے ہیں. یہ اس کا ایک پہلا حصہ ہے جس میں اس کانفرنس کے جو انوگرل سیشن تھا اس میں جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کانفرنس کے 3 کی نوٹ سپیکرز تھے جن کے پہلے کی نوٹ سپیکر تھے پروفیسر ڈاکٹر سارہ انصاری جو کہ رائل ہالووے یونیورسٹی آف لندن میں پروفیسر ہیں ہسٹری کی. انہوں نے اپنا تحقیقی مقالہ ایز اے کی نوٹ اسپیچ پیش کیا. تو ان کے مقالے کا عنوان تھا پاور ٹو دی پیپل، سٹیزنز، دی ایوری ڈے اسٹیٹ اینڈ الیکشنز ان ارلی پوسٹ کلونیل ساؤتھ ایشیا. اس پر انہوں نے آن لائن ہمارے کانفرنس مندوبین سے اپنے خیالات شیئر کیے. اسی طرح اس کانفرنس کے جو دوسرے کی نوٹ سپیکر تھے وہ پارلیمانی ریسرچ گروپ کے کنوینر ظفر اللہ خان صاحب تھے. انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جو پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن ہے اس پر اپنا نقطۂ نظر پیش کیا. اور جو ہمارے تیسرے کی نوٹ سپیکر تھے وہ سینئر پروفیسر افتخار حیدر ملک صاحب تھے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ باتسبا یونیورسٹی آکسفورڈ سے وابستہ رہے. آکسفورڈ میں انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا. آج کل وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے وابستہ ہیں. تو انہوں نے اپنا کی نوٹ ایڈریس دیا. کانفرنس کے آغاز سے قبل جو ہمارے لوکل اسکالرز تھے وہ آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اس مقصد کے لیے جو ایک استقبالیہ ڈیسک قائم کیا گیا تھا اس پر اپنی رجسٹریشن کروائی اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ صبح 9 بجے شروع ہو چکا تھا اور 1 گھنٹہ تقریباً یونیورسٹیز اور کالجز سے مہمان آتے رہے اور اپنی نشستوں پر تشریف رکھتے رہے. کانفرنس کے ابتدائی سیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور یہ سعادت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عبد الباسط مجاہد نے حاصل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی گئی جو کہ شعبہ تاریخ کے BS کے طالب علم جمشید رضا نے پیش کی. خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اس کے بعد شعبہ تاریخ کی ایک مختصر سی ڈاکومنٹری پیش کی گئی جس میں اس ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری، اس کے قیام اور اس کے اچیومنٹ کے حوالے سے کانفرنس ڈیلیگیٹس کو اپڈیٹ کیا گیا. Co-curricular activities take place more often in the department as we believe that these activities boost the learning process of the students by. کانفرنس میں ویلکم سپیچ کرنے کا اعزاز بطور کانفرنس سیکرٹری مجھے حاصل ہوا اور میں نے اپنے تمام مندوبین کو، ڈیلیگیٹس کو، کی نوٹ سپیکرز کو ویلکم کیا. ڈاکٹر سارہ انصاری نے جو گفتگو کی اس کا ایک مختصر سا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. Era. And on the other hand, to identify processes at work that may help to explain developments taking place there, say in the 21st century, in our current time. So by exploring both sides of the border through the same lens,
I think we can understand better how the state in different ways operated in both new countries, as well as what being a citizen. ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने साउथ एशिया कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के हवाले से की नोट स्पीच दी और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं. Then comes the institution of parliament. Today in South Asia, all the 8 countries, one parliament is dysfunctional for the time being in Afghanistan, but there are 11 national level parliaments in the region, in certain countries with bicameralism, and 63 regional or sub-national legislative assemblies. And this region enjoys a unique love affair with the parliaments. But it's a unique, diverse region. 3 countries are federally organized. Some are unitary states. Even the East Pakistan, who used to cherish and demand for federalism, when they had the opportunity to establish a state, they opted for a unitary but parliamentary state. Why this point is important? Because in traditional research and scholarship about the institution of parliament, and rightly so, Quaid-e-Azam in his 11th August speech said 4 times at least that you are a sovereign house. प्रोफेसर इफ्तिखार हैदर मलिक साहब, जिन्होंने री एनर्जाइजिंग हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप चैलेंजेस एंड इम्पेरेटिव्स पर गुफ्तगू की और तफसीली एक जायज़ा लिया साउथ एशियन हिस्ट्री का. उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं. My thanks and congratulations to Professor Mahbub Hussain and of course his team for organizing this very much auspicious conference. When I was looking at the program, I was really impressed. So there are lots of panels and most of the speakers, the contributors, happen to be young people. It gives us lots of optimism, lots of hope about what we call history, South Asian studies, South Asian politics in the years, in the generations to come. I see lots of my colleagues, my friends. I was here 8 years ago, but my relationship with Punjab University goes back to those late 60s and when I was a student at Government College Lahore. So it's like homecoming. My viva for my master's thesis happened in one of the rooms. So that was 51 years ago. So I'm a kind of old piece of antiquity. But it's like homecoming, and I'm looking forward to all the deliberations and the panel discussions. I would talk about historical scholarship and in reference to what's happening to our discipline, history, globally at a macro level, and also at the micro level. I mean, in this case, maybe South Asia or Pakistan to be particular. But Sarah, you gave an excellent presentation. I hope you can hear me. We have started to impact Britain itself. So it's a kind of interesting scenario, the post-colonial states of South Asia. So demographic reasons or all kind of sociological and intellectual reasons. And I think we need to look back at our own disciplines and redefine them. Second reason, jobs. There are not many jobs available. I mean, I have my former PhD students who are teaching in 3 or 4 universities. This came from America, what we call adjunct professorship. फिर आज की इस तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी थे, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मनीर, उन्होंने एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दी और साउथ एशियन हिस्ट्री के हवाले से और इसमें जो चैलेंजेस हैं और जिस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं उसका एक जायज़ा लिया. आइए आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं. In fact, I am a scientist and I am not an historian. However, I was invited as the chief guest of the conference, so I had a certain view on the progress that we have made in Pakistan, India and South Asia during the last 75 years. And I think that in this conference, the researchers will present the papers
on different topics. They will dissect and analyze the 75 years of the history, that what we have achieved during the 75 years and what we could not achieve. So, in the light of the history, I think we will be able to suggest the future pathway. So, if you look at the history, I have identified only 4 challenges that the region is facing today and in the past. The first challenge is that the region is facing is the population. If you look at the slide, the high population is exerting pressure on the economies due to rapid increase in population growth rate. It has been predicted that by 2050 the world population will grow to 10 billion people, and approximately 2 billion people are living in South Asia. इस कॉन्फ्रेंस की जो चेयर थी वो प्रोफेसर डॉक्टर आमरा रज़त थी, जो कि डीन हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की। उन्होंने अपने एड्रेस में कहा, प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज, my gratitude for arranging this conference, as it has brought academics from various fields together on a shared forum of the South Asian region commemorating 75 years of its history. Mr. Zafarullah Khan, Professor Dr. Iftikhar Malik, and Dr. Sara Ansari, thank you for the exhilarating scholarship of your keynote addresses. Professor Dr. Diljit Singh, welcome to Lahore. And as usual, Dr. Faraz, thank you very much for the organization of everything in the conference. My colleagues, many of them are here. I'd like to acknowledge Professor Dr. Karl Chawla. Thank you very much, former Dean of Arts and Humanities. Faculty, students, and esteemed guests, thank you for your presence. South Asia as a region is unique on account of the fact that it's a multicultural bridge between the modern and ancient, as well as the center of maritime trade with an abundance of natural resources. There's the recognition of a common historical development in franchising, as well as the connection and diffusion of cultural and technological learning. However, there are also common problems of water depletion, growing population, changing urban and rural landscapes, as well as social and political conflicts which spill over borders. The papers being presented over the next 3 days highlight a wide variety of these problems, and some of them also present solutions. इस इनॉग्रल स्पीच के आखिर में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुवेनियर पेश किए गए। Sarjinder Singh Dilgi sir wants to present some chadars to the guests. So I will request him to come. Professor Dr. Mahbub Hussain. And myself. इस तरह इनॉग्रल सेशन अपने अख्ताम को पहुंचता है और टी ब्रेक के बाद फिर 3 पैरेलल सेशन चलते हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्कॉलर्स गुफ्तगू करते हैं अपने अपने थीम्स के हवाले से। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।
اس کانفرنس کے دوران ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان نے اپنی شائع کردہ کتب کا اسٹال بھی لگایا تاکہ مورخین، مندوبین، اسکالرز، ڈیلیگیٹس اگر کسی کتاب سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں.